شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، محترم وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی ڈاکٹر تابش ڈاکٹر صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. پیشے سے میں وکیل ہوں، لہٰذا لٹریری ورلڈ جسے ہم بولتے ہیں، ادبی دنیا سے ہمارا اتنا تعلق نہیں رہتا ہے. لیکن جو آج مجھے یہاں پر موقع ملا بیٹھنے کا اور سننے کا، تو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ادبی دنیا کتنی مختلف ہوتی ہے. کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ادبی دنیا حقیقت سے کتنی دور ہوتی ہے. حالانکہ جو ایک مصنف ایک کتاب میں لکھتا ہے، اس کا تعلق شاید حقیقت کے ساتھ ہو، لیکن وہ اپنے خیالوں میں رہ کے کیسے وہ کتاب لکھتا ہے، اپنی سوچ کی ارتقاء اس کی کیا ہوگی، کیسے وہ کسی چیز کو پرکھتا ہے، کیسے دیکھ لیتا ہے اور کتاب لکھتا ہے. ایک چیز جو مجھے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کس کے لیے لکھی جاتی ہے. یہ جو مصنف ہوتا ہے یہ اپنے لیے کتاب لکھ رہا ہے، جو یہ کہنا چاہتا ہے یہ اس میں لکھ دیتا ہے، یا یہ کتاب لکھتا ہے ریڈر کے لیے جسے کتاب پڑھنی ہوگی. اور جسے کتاب پڑھنی ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کی سمجھ میں کتاب آنی چاہیے، اس کے الفاظوں کا استعمال، اس کے جملے کا استعمال ایسا ہو کہ جو ریڈر ہو اس کتاب کو سمجھ جائے اور اس کے ذریعے وہ کوئی میسج، کوئی انفارمیشن اس ریڈر تک پہنچانا چاہتا ہے. کتاب لکھنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. کچھ کتابیں تو ڈسکرپٹیو ہوتی ہیں، کچھ انالیٹیکل ہوتی ہیں، کچھ کتابیں مشورہ دیتی ہیں، کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ سماج میں کیا ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہوتے ہیں، ہم عدالت میں حقیقت کی دنیا کے ساتھ بہت 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 گہرا تعلق ہوتا ہے. ہمارے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کے مقدمے ہم عدالتوں میں لڑتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کا حق مل جائے، تو دیکھتے ہیں ہم اس انسان کو جو ہمارے سامنے ہے، اس کی سوچ، کس مقدمے میں یہ ملوث ہے، یہ کیا چاہتا ہے اور یہ عدالت میں کیوں آیا ہے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری حقیقت ہوتی ہے. لیکن مصنف کی حقیقت شاید ہماری حقیقت سے الگ ہوتی ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ہر شخص اپنی حقیقت اپنے لیے خود بنا لیتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ حقیقت ہوتی ہے. لیکن اس کتاب جو لکھتے ہیں، مصنف جو ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. میں تابش صاحب سے اتنا میری ملاقات تو نہیں تھی، لیکن ان کے ہمزف جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. وہ کل میرے پاس آئے اور بولے آپ کو وہاں آنا ہوگا، ایسے کتاب کی ایک ابتدا ہو رہی ہے تو آپ آئیے. تو میں ان کے کہنے پر یہاں پر آ گیا. اور صبح مجھے ان کا تقریباً ایک وہ جسے ہم سی وی کہتے ہیں، کیوریکولر وائٹے ملا. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں تابش صاحب، بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کی ہیں. اور نہ صرف اتنا ہی کہ اپنے کام میں یہ معالج ہیں، اپنے کام میں جو نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے. لیکن مصنف ہونے کے ناطے اور شاید شاعر ہونے کے ناطے بھی انہوں نے بڑی جو کتابیں لکھی ہیں، اور جس کا باقی پروفیسر صاحبہ نے جس کا ذکر کیا، تو بڑے عمدہ اور ٹیلنٹڈ شخص میرے کو لگتے ہیں. میں اس کو بڑا مبارکباد اس لیے کرتا ہوں. لیکن جو مجھے خاص بات وہ یہ لگی کہ اگر کتاب کے 6 چیپٹرز ہیں جو جن کا صرف تعارف ہم سے کرایا گیا، وہ چیپٹرز بذات خود ایسے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ 600 صفحات پر تو کیسے لکھا جائے. حضور کے بارے میں 600 صفحات پہ کیا حصہ دیں گے؟ ویسٹرن فلسفے کے بارے میں وہ 600 صفحات پہ اب کیا لکھ پائیں گے؟ لیکن مجھے امید ہے شاید انہوں نے وہ سب، جیسے علامہ اقبال نے پورا وہ ویسٹرن صفحہ جو فلسفہ ہے اس کو پی گئے تھے، وہ بعد میں وہ اسلامیات کو پی گئے. اس کے بعد ان کی شاعری جو ابھر آئی ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ تابش صاحب نے بھی جو ویسٹرن فلسفہ ہے وہ پی گئے ہیں یہ. اور اس کے بعد صوفیزم کو پی گئے ہیں، اسلامیات کو پی گئے ہیں، باقی سب جتنے بھی موضوع کو پینے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہوگی واقعی بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور چونکہ کتاب کشمیری زبان میں لکھی گئی ہے، میں
صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید کشمیری زبان تو ہم سب کشمیری ہیں، کشمیری بولتے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ کشمیری پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے اسکولوں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں اتنا کشمیری ابھی رائج نہیں ہے، اب انٹروڈیوس ہوا ہے۔ تو میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ آپ اس کتاب کو ترجمہ کروائیے اردو میں بھی، انگریزی زبان میں بھی، تاکہ اس کی آڈینس جو ہے وہ صرف کشمیر تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ کشمیر سے باہر بھی، چاہے ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر بھی ہو، لوگوں کو اس کتاب پڑھنے سے جو جس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں اس وقت ہم ہیں، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، جس دور میں اس وقت ہم ہیں، ہمیں امید کی ضرورت ہے۔ تابی صاحب، آپ کی شاعری کے جو 2 یہاں پر کلام پیش کیے گئے، کچھ جو میں سمجھا ان میں تھوڑا سا مجھے مایوسی کی جھلک دکھی۔ آپ اس قوم کی صبر، اس قوم کے حوصلے، اس قوم کی طاقت، اس قوم کے ہیروز، اس قوم کی جستجو جو ہے اس کے بارے میں لکھیے، جسے ہم سمجھ جائیں گے۔ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ سقراط، ایرسٹاٹل، پلیٹوز، یہ ہم بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، ان کی باتیں آج بھی ہیں، تو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ہمیں ان لیکھک، وہ مصنف ضرورت ہیں جو ہمارے آج کے دور کے بارے میں لکھیں، جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے سماج کے مسائل کیا ہیں، جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے سماج میں جو مسائل ہیں ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں۔ آج کرنٹ ٹاپک ہے، 370 ختم کر دیا گیا، ہمارے حقوق ہم سے چھین دیے گئے۔ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں سماج کا وہ لٹرری طبقہ کہاں پر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے؟ یہ کون ہمیں بتائے گا؟ یہ مصنف کا کام ہے، یہ پبلک تھنکرز کا کام ہوتا ہے، ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے تابی صاحب جو شاعر ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر لیتا ہے، اس کے بارے میں لکھیے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، یا ہمارے نوجوان جو بھی جہاں پر ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارے شاعر کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پھر بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ بہت اچھے لکھنے والے ہیں اور اچھی زبان میں لکھتے ہیں، تو اس طرح بھی اگر آپ لکھیں گے تو شاید ہمیں اس کی جو اس وقت ضرورت ہے، اور ہمیں شاید ایک سمت حاصل ہو جائے گی اور ہم اس سمت کی طرف چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ ظفر شاہ صاحب آپ کا۔ میں اب گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سعید امین تابی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنے تجربات جو کتاب لکھنے کے دوران ان کو حاصل ہوئے، سی ڈی اجرا کرنے کے دوران حاصل ہوئے، وہ ہم سے شیئر کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر تابی صاحب کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر راحت اندوری کا، سعید امین تابش کے لیے۔ میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا، میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا، یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی تھی۔ سعید امین تابش۔